دوستو، ہر انسان کو 5 طرح کے عالم میں سے گزرنا پڑتا ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی روح پہلے سے ہی عالم برزخ میں موجود ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت۔ عالم برزخ کیا ہے؟ وہاں روحیں کیسے رہتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عالم برزخ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور بعد میں بھی 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر برابر بھی اس میں سے کسی کافر کو پانی نہ پینے دیتے۔ برزخ کا لفظی مطلب پردہ کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں زندہ ہونے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں موت کے بعد حشر تک روحیں قیام کرتی ہیں، جہاں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے۔ عالم برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی کی نسبت بہت لمبی ہے، مگر ایک دن اسے بھی ختم ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مومنین میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی جانب سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہوگا۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں 2 مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جہاں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری جگہ کا نام سجین ہے جہاں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں رہیں گی اور پھر بروز قیامت حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت اور دوزخ میں چلی جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں پھر سے روح کو جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر 2 فرشتے منکر نکیر سوالات کرتے ہیں۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، جہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور تا حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جواب صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھنس جائیں گی۔ اسی طرح عالم برزخ میں اگر تو نیک روح ہے تو 2 نورانی چہروں والے فرشتے اس روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر برے اعمال والی روح ہے تو 2 خوفناک شکل و صورت والے فرشتے روح کو سجین میں چھوڑ دیتے ہیں۔ سجین چونکہ بدکار روحوں کا مقام ہے تو وہاں پہنچ کر روح پر عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو بھی یاد کرتی ہیں، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کیسا ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار کب کا مر چکا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر اس کا رشتہ دار علیین میں نہیں آیا تو پھر سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں علیین میں اپنے رشتہ داروں کا انتظار بالکل ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ علیین میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا بھی وصال فرما گئیں۔
حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی اگر تو نیک روح ہوگی تو اس کی قبر جنت نما، اور اگر بدنیک یا کافر روح ہوگی تو اس کی قبر جہنم نما ہوگی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔